کہ میں ایک مرتبہ قبرستان میں گیا تاکہ میں جا کے دیکھوں کہ مردے کس حالت میں ہیں۔ بڑی عجیب بات ہے، بزرگ جا کر قبرستان میں قبروں کے درمیان میں بیٹھ گئے، سر جھکا لیا، اپنے اوپر ایک بڑا سا کپڑا ڈال دیا۔ تھوڑی دیر بعد کپڑا ہٹایا تو پیچھے مرید اور شاگرد جو تھے وہ بھی قریب کھڑے ہوئے بیٹھے ہوئے، انہوں نے دیکھا کہ ہمارے مرشد کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ مریدین نے پوچھا حضرت فرمائیے آپ کو قبروں سے کیا محسوس ہوا؟ آپ پر قبر والوں کی جو حالت منکشف ہوئی کچھ ہمیں بھی بتائیں کہ آپ نے کیا دیکھا؟ تو وہ بزرگ فرمانے لگے کہ اللہ اکبر، میں نے عجیب منظر دیکھا ہے، پورے قبرستان کے مردے پریشان ہیں، اتنے انتہا درجے کے پریشان ہیں کہ ان کا کہنا یہ تھا کہ ہم اپنی زندگی میں کبھی اس درجے میں پریشان نہیں تھے، اور سب سے زیادہ ان کو حسرت اس بات پر ہے کہ ہم نے زندگی گزار دی مگر اس زندگی میں قبر کے لیے کچھ بھی کر کے نہیں آئے، کچھ بھی لے کر نہیں آئے۔ بزرگ نے فرمایا کہ اگر ان کی پریشانی میں ان سے لے کر دنیا میں رہنے والے لوگوں پر تقسیم کر دوں تو سارے رہنے والے پاگل ہو جائیں، ان کی پریشانی پھر بھی بچ جائے۔ آج ہم یہ سوچیں کہ قبر میں جانے کے لیے ایک ماں ہے، ایک باپ ہے، وہ اپنی بچی کو اپنے گھر سے روانہ کرتا ہے، رخصت کرتا ہے، نکاح کرتا ہے اس کا، تو اس وقت تو اسے یاد ہوتا ہے کہ میں نے اپنی بچی کو چارپائی بھی دینی ہے، کہیں میری بچی فرش پہ نہ سوئے۔ وہ اس کے لیے نرم و نازک بستروں کا بھی انتظام کرتا ہے کہ کہیں میری بچی بغیر بستر کے نہ سوئے، اپنی بچی کے لیے کپڑوں کا انتظام کرتا ہے، اپنی بچوں کے لیے زندگی کی ہر آسائش کا خیال کرتا ہے۔ مگر اس باپ نے کبھی یہ سوچا کہ میں اپنی بچی کے آرام کے لیے چارپائی تو دے رہا ہوں، میں اس کو بستر تو دے رہا ہوں، میں اس کو کپڑے تو دے رہا ہوں، دنیاوی سارا ساز و سامان میں نے اسے دیا ہے، مگر میں نے اپنی بچی کو آخری پارہ بھی یاد کروایا ہے، میں نے اس کو قرآن پڑھنا بھی سکھایا ہے، میں نے اس کو حلال اور حرام کی تمیز بھی دی ہے، میں نے اسے یہ بھی بتایا ہے کہ بیٹا پردہ کرنا بھی ضروری ہے، روزانہ منزل پڑھنا بھی ضروری ہے، ذکر اذکار کرنا بھی ضروری ہے، روزانہ سونے سے پہلے اپنی قبر آخرت موت کو یاد کرنا بھی ضروری ہے۔ کیسا بے وقوف باپ ہے وہ کہ جو اپنی بچی کی 30 سالہ زندگی کے لیے تو ساری زندگی فکر مند رہتا ہے، مگر اس کی ہمیشہ ہمیشہ والی قبر کی زندگی کے لیے اسے کبھی خیال تک نہیں آیا کہ میری بچی پتہ نہیں کیسا کرے گی۔ آج سوچو اگر جہیز دینا اپنی بچی کو ضروری ہے، جہیز میں مہنگے مہنگے سامان دینا ضروری ہے، 1-1 لاکھ 1.5 لاکھ تک کا فرنیچر دینا بچی کو ضروری ہے، تو اسے حلال و حرام کی تمیز دینا بھی ضروری ہے، اسے تعلیم الاسلام بھی پڑھانا ضروری ہے، اسے بہشتی زیور کے مسائل سے آشنا کرنا بھی ضروری ہے، اسے یہ بھی بتانا ضروری ہے اولاد کی تربیت کیسے کی جاتی ہے، خاوند کا ادب کیسے کیا جاتا ہے، بہن بھائیوں کے ساتھ حسن سلوک کیسے کیا جاتا ہے، ہمسائیوں کے ساتھ بات چیت کیسے ہوتی ہے، رشتہ داروں کے حقوق کیسے ادا کیے جاتے ہیں، اسے اپنے میک اپ کا پتہ ہے، اسے بننے سنورنے کا پتہ ہے، اسے اعلیٰ سے اعلیٰ کپڑے خریدنے کا پتہ ہے، اسے بہتر سے بہتر جوتا پسند کرنے کا پتہ ہے۔ اور اگر میری بہن ماں کو پتہ نہیں تو اس بات کا پتہ نہیں کہ اللہ نے کیا فرمایا ہے، رسول اللہ نے ہمارے لیے کیا احکامات فرمائے۔ کوئی بھی پرواہ نہیں۔ آج جوانی گزر گئی، پوری زندگی گزر گئی، آج کسی سے پوچھ لو دعائے قنوت تک نہیں آتی۔ یہ پتہ ہے کہ دکان کیسے چلائی جاتی ہے، یہ پتہ ہے کہ میرا نقصان کس معاملے میں ہوگا، مجھے فائدہ کہاں سے ہوگا، یہ پتہ ہے۔ کارخانہ چلانے کا اس کو پتہ ہے، اس کو دیگر دنیا کے سارے دھندے آتے ہیں۔ مسلمان کو اگر نہیں آتا تو نماز پڑھنے کا یہ اول تو وقت نہیں ملتا، وقت کبھی مل جائے گا تو طریقہ نہیں آتا۔ یہ آج مسلمانوں کی زندگی ہے۔ حیرانی یہ ہے کہ یہ مسلمان جو اس نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام لے رہا ہے، جن آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت یہ تھی، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں رسول اللہ ہمارے درمیان میں بیٹھے ہوتے تھے، ہمارے ساتھ خوش گپیاں لگا رہے ہوتے، ہمارے ساتھ مسکرا رہے ہوتے، ہمارے ساتھ بات چیت چل رہی ہوتی، اچانک بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز آتی، اللہ اکبر۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں جو ہی کانوں میں آواز پڑتی میرے سرتاج مجھے چھوڑ کر یوں چلے جاتے جیسے عائشہ کو جانتے ہی نہیں ہیں۔ آج کیا کبھی میں نے اس گھر میں جب اذان کی آواز میرے گھر میں آئی ہے میں نے یہ سوچا کہ اذان کی ختم ہونے سے پہلے میں نے وضو کر کے نماز کا کام شروع کر دینا ہے؟ اب تو ٹی وی بند کرنا بھی میری بہن کے لیے مسئلہ ہے۔ اب تو جو ناول، جو ڈائجسٹ، اللہ معاف کرے، جو افسانے پڑھے جا رہے ہوتے ہیں، اب اذان کے وقت ان کو بند کرنا بھی ہمارے لیے مسئلہ ہے۔ 2 گھنٹے تک، 3 گھنٹے تک واہیات قسم کے، بیکار قسم کے، جن کا نہ خسرت دنیا والآخرہ، نہ دنیا میں کوئی فائدہ نہ آخرت میں فائدہ، ایسے ڈائجسٹوں میں دیندار بچیاں اپنا وقت ضائع کر رہی ہیں۔ اور اگر کہہ دیا جائے کہ ذرا ذکر کر لو، نہیں میرے سر میں درد ہوتا ہے،
تو ڈائجسٹ پڑھنے سے تیرے سر میں درد نہیں ہوتا، ناول پڑھنے سے تیرے سر میں درد نہیں ہوتا، اتنی لمبی لمبی کہانیاں، یہ ٹارزن اور عمرو عیار کی باتیں پڑھنے سے تیرے دل میں درد نہیں ہوتا۔ درد اسی وقت شروع ہوتا ہے جب اللہ کی کتاب کو کھول کر پڑھا جائے۔ یہ کیا جواب دیں گے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن پوچھیں گے نہیں 30 پاروں کا کلام میں نے اس لیے تمہاری طرف روانہ کیا تھا کہ تم الماری میں اسے خوبصورت غلافوں میں لپیٹ کے سجا کر کے رکھ دو، اور جب رمضان المبارک کا مہینہ آئے تو اسے چوم کے اس کا غلاف تبدیل کر کے دوبارہ پھر سجا کے رکھ دو۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کے دن، میں بلکہ 19واں پارہ ہے، 19ویں پارے کا پہلا رکوع ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قیامت کا دن ہوگا اور امام الانبیاء والمرسلین اللہ کے دربار میں دعویٰ پیش کریں گے امت محمدیہ کے خلاف، اپنی امت کے خلاف، اپنے مسلمان ماؤں بہنوں بیٹیوں عورتوں مردوں بوڑھوں بچوں کے خلاف، لڑکوں کے خلاف رسول اللہ دعویٰ دائر کریں گے۔ دعویٰ دائر کرنے والا کون؟ امام الانبیاء۔ اور عدالت کس کی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ اور ملزم کون ہوں گے؟ ہم اور آپ، مسلمان مرد مسلمان عورتیں، یہ ملزم ہوں گی اس وقت۔ اور میرے آقا فرمائیں گے وقال الرسول، کہیں گے رسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اے اللہ مجھے میری امت سے جواب لے کر دیجئے کہ میں نے 30 پاروں کا یہ کلام اپنے دندان مبارک شہید کروا کے ان لوگوں تک پہنچایا تھا، میں نے اپنے صحابہ کو شہید کروا کے ان تک یہ کلام پہنچایا تھا، میں نے احد میں، بدر میں، حنین میں، طائف میں، مختلف جنگوں کے اندر اپنے صحابہ کو معذور کروا کر، ماؤں کے بہنوں کے سہاگ اجڑوا کر، بیٹیوں کو اسی طرح بیویوں کو بیوہ کرا کر، بچوں کو یتیم کرا کے میں نے یہ دین یہ قرآن ان تک پہنچایا۔ اور ان ظالموں کو صرف اتنا وقت اور فرصت ہی نہیں ملتی تھی کہ مجھ پر اتاری ہوئی کتاب کو یہ کبھی کھول کر پڑھ لیں، سمجھ لیں کہ اللہ کہتے کیا ہے قرآن پہ۔ میسج اگر کوئی بھیج دے، ہماری کوئی سہیلی ہماری طرف میسج بھیج دے، اس کو پڑھنا تو ہمارے لیے بڑا ضروری ہے۔ نوجوان ہیں تو وہ بھی پڑھ رہے ہیں، اور بچیاں ہیں تو وہ بھی پڑھ رہی ہیں۔ اگر وہ اردو میں ہے تو ٹھیک، اور انگلش میں ہے اور انگلش نہیں جانتی تو ادھر ادھر سے پوچھ کر پڑھوا کر دیکھیں گی کہ دوست نے یا سہیلی نے میسج کیا کیا ہے۔ تو دوست کے میسج پڑھنا تو بڑا ضروری ہے، لیکن اللہ کی کتاب نعوذ باللہ اتنی گئی گزری ہے کہ اس کا پڑھنا بھی ضروری نہیں ہمارے لیے۔ تو یاد رکھیے یہ باتیں، قرآن پاک اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں کل قیامت کے دن دعویٰ کرے گا کہ یا اللہ تو نے مجھے کیسے نکمے اور نکھٹو قسم کے لوگوں کے گھروں کے اندر بھیجا تھا۔ آج ہندوؤں کو دیکھو، وہ اپنی کتاب وید بڑے شوق ذوق سے پڑھتے ہیں، جبکہ وہ کتاب جھوٹ کا پلندہ ہے، حقیقت اس میں کچھ بھی نہیں، مگر وہ اپنی اس جھوٹی کتاب کو شوق سے پڑھتے ہیں۔ یہودیوں کو دیکھو وہ اپنی تورات کو پڑھتے ہیں، عیسائیوں کو دیکھو وہ اپنی انجیل کو پڑھتے ہیں، جبکہ ان کتابوں میں تبدیلیاں کر دی گئیں، آیات کی آیات حذف کر دی گئیں، رد و بدل ہو گیا، کئی عرصہ گزر گیا، کتابوں میں پتہ نہیں کتنی تحریف کر دی گئی، لیکن وہ اپنی تحریف شدہ کتابوں کو بھی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور مسلمان کی کیفیت یہ ہے، اللہ کی پکی اور سچی کتاب کہ قیامت آ سکتی ہے، سورج چاند ستارے اپنی جگہ چھوڑ سکتے ہیں، مگر اللہ کا کلام، اللہ کی کتاب، اللہ کا پیارا قرآن، اس کی شد مد میں بھی تبدیلی نہیں آ سکتی۔ اتنا پیارا کلام نہ ہم نے کبھی پڑھا، نہ ہم نے کبھی سمجھا، اور عمل کرنا تو ویسے ہی بہت دور ہے، اس کا نمبر تو تیسرا ہے۔ پہلا پڑھنا سمجھنے کا نمبر آئے گا تو عمل کرنے کی بھی باری آئے گی۔ ماں بہنیں نوجوان توجہ ہی نہیں دیتے اس طرف کہ ہم کیا کر رہے ہیں، زندگی کہاں گزر رہی ہے، اور عمل کو، کردار کو دیکھا جائے تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے ہم نے مرنا ہی نہیں ہے۔ معاشر کی تیاری، وہ دن بڑا مشکل دن ہے، بہت مشکل دن ہے معاشر کا۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو اس دن اپنے رب سے ڈرو، وخشوا یوما، اور اس دن سے ڈرتے رہو، لا یجزی والد عن ولدی، جس دن باپ اپنے بیٹے کے کوئی کام نہیں آئے گا۔ آج بیٹے کو ذرا تکلیف ہوتی ہے تو باپ اس کو اٹھا کر پھر رہا ہے، کبھی ہسپتال میں، کبھی ڈاکٹر، کبھی طبیب، کبھی حکیم کے پاس، اس کا علاج کرتا ہے، دوائی کرتا ہے، جب تک وہ ٹھیک نہ ہو، تندرست نہ ہو، باپ کو آرام نہیں آتا۔ بچی چھوٹی ہے، چھوٹا سا بچہ ہے، وہ رو رہا ہے، تکلیف اس کو شروع ہوئی، ماں کبھی اس کا سر دبا رہی ہے، کبھی اس کے پاؤں دبا رہی ہے، کبھی اس کا پیٹ مسل رہی ہے کہ پتہ نہیں میرے بچے کو کیا ہو گیا۔ تکلیف بیٹے کو ہوتی ہے، نیند ماں کی اڑ گئی، نیند ماں کی خراب ہو گئی۔ تو یہ ماں بھی اور یہ باپ بھی، کل قیامت کا دن ایسا سخت دن ہے کہ اس دن یہ ماں اور یہ باپ بھی چھوڑ جائیں گے، کوئی بھی کام نہیں آئے گا۔ لا یجزی والد عن ولدی ولا مولود هو جاز عن والد شیئا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں باپ اپنے بیٹے سے بھاگے گا اور بیٹا اپنے باپ سے بھاگے گا،
صرف اس وجہ سے بھاگے گا کہ کہیں بیٹا مجھ سے نیکی نہ مانگ لے، اور بیٹا بھاگے گا کہ کہیں باپ مجھ سے کوئی نیکی نہ مانگ لے۔ یوم یفر المرء من اخیہ، اللہ فرماتے ہیں جس دن آدمی اپنی بھائی سے بھاگے گا، وصاحبتہ واخیہ، اور اپنی بیوی سے بھاگے گا، جس کی ناز برداریوں میں اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی بھلا دیا تھا، رسول اللہ کو بھی بھلا دیا تھا، اپنی بیوی کی فرما برداری اس حد تک کر دی کہ اللہ معاف کرے اس کو خدا بھی بھول گیا، رسول بھی بھول گیا۔ یہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری جگہ فرمایا انما اموالکم اولادکم فتنہ، یہ تمہاری اولاد اور تمہارے مال تمہارے لیے فتنہ ہے۔ جو بیوی، جو اولاد، جو مال، جو گھر، جو کاروبار ہمیں اللہ کے راستے سے ہٹانے والا بن جائے، اس کاروبار کو، اس مال دولت کو، اس بیوی بچوں کو اور ان کی فرمائشوں کو ٹھکرا دینا چاہیے۔ آدمی کے دل میں اگر اللہ کی واقعی محبت ہے تو وہ سب کے سامنے واضح کر دے کہ میں پوری دنیا کو تو ناراض کر سکتا ہوں مگر اپنے خالق کو ناراض نہیں کر سکتا۔ اور آج کیفیت کیا ہے؟ آج جو ہے نا وہ بیوی اپنی خامد کی فرمائش میں اور خامد اپنی بیوی کی فرمائش سے اتنے آگے جا چکے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں کہ ہم سے ہمارا خدا روٹھ گیا ہے، ہم سے ہمارا نبی روٹھ گیا ہے۔ ان کے دل میں بس یہی تصور ہے کہ یہ چند دن کی زندگی بس ذرا اچھی طرح گزر جائے۔ گھر کے اندر پتہ نہیں کیا کچھ ہم نے لا کے رکھ دیا، گھر میں تصویریں ہیں، گھر میں اللہ معاف کرے ٹی وی گھر میں رکھا ہے، وی سی آر گھر میں، کیبل کا کنیکشن گھر میں ہے، اور اس مسلمان کو پتہ نہیں کہ جس خدا کا میں کلمہ پڑھتا ہوں، کیا اس خدا سے بھی میں نے کبھی پوچھا ہے کہ وہ میرے ان کرتوتوں پہ راضی ہے یا ناراض ہے؟ کل قیامت کے دن مرنے کے بعد قبر میں نے کس کو جا کے منہ دکھانا ہے؟ پردہ کرنے کے متعلق تو میں عرض کرتا ہی رہتا ہوں اور آج بھی عرض کر رہا ہوں کہ پردہ تو عورت کا زیور ہے، پردہ تو عورت کے لیے شاید روح بھی اتنا ضروری نہیں ہے۔ میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ اگر عورت کے مقدر میں اللہ نے پردہ نہیں لکھا تو اس سے بہتر ہے کہ وہ بے پردگی کی زندگی گزارنے سے پہلے مر جائے تو اچھا ہے، تاکہ اس کی زندگی کم از کم گناہوں سے تو بچ جائے۔ پردہ اس کی روح سے زیادہ ضروری ہے۔ اور آج آپ ذرا سروے کر لیں بازاروں میں، احمد پور شرقیہ میں رہنے والی تمام عورتوں میں سے کتنی عورتیں جو پردہ کرتی ہیں اور کتنی ہیں جو بے پردہ ہیں؟ کل قیامت کے دن کیا ان عورتوں نے اللہ کے سامنے کھڑا نہیں ہونا؟ میں تو ایک روایت میں پڑھ رہا تھا، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں میں اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر ایک مرتبہ گئی، میں نے کیا دیکھا کہ اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ تعالی وسلم روئے جا رہے ہیں۔ میں نے پوچھا ابا جان آپ کیوں رو رہے ہیں؟ ما یبکی کا، آپ کو کس چیز نے رلا دیا؟ رسول اللہ نے فرمایا فاطمہ میں نے معراج کی رات کچھ عورتوں کو عذاب کی حالت میں دیکھا تھا، بس وہی حالت آج مجھے یاد آ گئی تو مجھے رونا آ رہا ہے۔ اے اللہ کے نبی مجھے بھی بتائیے وہ کس حالت میں تھیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا میں نے دیکھا تھا کہ ان کے جسم کو بالکل برہنہ کر دیا گیا، بالوں سے ان کو پکڑا ہوا تھا، اور جس طرح مرغی کو آگ کے اوپر روسٹ کیا جاتا ہے ان عورتوں کو جہنم کی آگ پر اسی طرح روسٹ کیا جا رہا تھا۔ میں نے پوچھا جبریل سے یہ کون عورتیں ہیں اور یہ ان کو سزا کیوں دی جا رہی ہے؟ جواب ملا یہ وہ عورتیں ہیں جو ناجائز طور پر اپنے جسم کا میک اپ کر کے بن ٹھن کے بن سنور کے غیر مردوں کے نظارے کے لیے گھر سے باہر نکلتی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں سزا یہ دی ہے۔ اور آج کتنی عورتیں جو جن کے برقعے پہننے کا انداز، جن کے برقعے ہوتے ہی اس لیے ہیں تاکہ ہمیں لوگ دیکھیں کہ ہم نے کتنا خوبصورت سا برقعہ پہنا ہوا ہے۔ کیا فائدہ ہے ایسا برقعہ پہننے کا؟ میں تو واضح طور پر عرض کرتا رہتا ہوں، آپ دنیا کے کسی مولوی، مفتی، عالم، متقی، پرہیزگار سے جا کر پوچھ لیں کہ جو عورت اچھے سے اچھا، بہتر سے بہتر منقش برقعہ پہنتی ہے، کیا اس کے لیے یہ منقش برقعہ پہننا جائز ہے؟ اس سے تو یہی بہتر ہے کہ وہ بے پردہ ہی پھرتی رہتی۔ برقعہ پہننے کا تو مقصد یہ ہے کہ اپنے آپ کو چھپایا جائے، اپنے حسن و جمال کو چھپایا جائے، اپنے جسم کی اونچ نیچ کو چھپایا جائے۔ اور جو خوبصورت برقعہ پہنتی ہے اور پھر خوبصورت برقعہ بھی ڈھیلا ڈھالا نہیں بلکہ جسم کے ساتھ اتنا ٹائٹ ہے کہ انسانی جسم کی ساخت کا بھی پتہ چلتا ہے، مجھے ذرا سمجھاؤ یہ دنیا کی کون سی عدالت کا یہ برقعہ ہے؟ اللہ تو فرماتے ہیں برقعہ میں نے اس لیے اتارا کہ جسم چھپایا جائے، اور آج جو برقعہ ہم نے پہنا وہ مزید جسم کو ننگا اور واضح کر رہا ہے۔ اس برقعے کو پہن کر باہر نکلنے کا فائدہ کیا ہے؟ کپڑوں میں دیکھو تو وہ بھی کلوزنگ آ گئی ہے۔ یوں تو نہیں کہا جا سکتا کہ ماؤں بہنوں کے پاس اتنے پیسے ہی نہیں ہوتے کہ کھلے ڈلے کپڑے سلوائے جائیں، کپڑے اتنے تنگ آتے جا رہے ہیں۔ اللہ نے مردوں کو فرمایا تھا کہ تم اپنے ٹخنوں سے چادریں اوپر رکھو، شلوار اوپر رکھو، اور آج مردوں نے اس پہ عمل کرنے کی بجائے میں ماؤں بہنوں نے عمل کرنا شروع کر دیا۔
اب ٹخنوں سے جو ہے نا نیچے والا کپڑا وہ ماؤں بہنوں کا اوپر ہے اور مردوں کا نیچے ہے. اتنی ٹائٹ اور کلوزنگ آ گئی لباس میں. الامان والحفیظ کے کل قیامت کے دن پتہ نہیں اللہ جب پوچھیں گے کہ یا بنی آدم، اے آدم کے بیٹو، قد انزلنا علیکم لباسا، میں نے تم پہ لباس اتارا تھا، تم نے یہ لباس کیسے پہنا ہے؟ میں حیران رہتا ہوں کہ میری مائیں بہنیں اللہ کو کیا جواب دیں گی. اتنا باریک لباس، اگر وہ موٹا بھی ہے تو اتنا کسا ہوا. اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا ہے کہ قیامت کے قریب ایک گروہ آئے گا، وَنِسَاءٌ کاسیاتن آریاتن مائلاتن ممیلاتن. قیامت کے قریب کچھ عورتیں آئیں گی. میرے آقا نے فرمایا وہ کیسی عورتیں ہیں؟ وہ عورتیں کاسیاتن، کپڑا پہننے والی عورتیں ہیں، مگر آریاتن، کپڑا پہننے کے باوجود بھی ننگی ہیں. یہ کون سی عورتیں؟ اگر آج کی میری ماں بہن قرآن کے مطابق پردہ کر رہی ہے تو میرے آقا کے اس فرمان کا مطلب کیا ہے؟ یہاں سے کون سی عورتیں مراد ہیں؟ کاسیاتن آریاتن، آقا فرماتے ہیں کپڑا پہننے کے باوجود وہ برہنہ ہوں گی. آریاتن مائلاتن ممیلاتن، بازار میں جائیں گی، مقصد کیا ہوگا کہ ہم مردوں کی طرف مائل ہوں، مرد ہماری طرف مائل ہوں، صرف یہ مقصد ہوگا. اور آج یہی کچھ سب ہمارے سامنے ہے. حالانکہ اللہ تبارک و تعالی نے حکم یہ دیا ہے کہ ولا یبدین زینتہن، عورت اپنا حسن و جمال اگر ظاہر کرتی ہے تو اپنے باپ کے سامنے ظاہر کرے، اپنے بھائی کے سامنے، اپنے بیٹے کے سامنے، خاوند کے سامنے ظاہر کرے. ولا یبدین زینتہن الا لبعولتہن، اللہ فرماتے ہیں زینت ظاہر کرو اپنے خاوندوں کے لیے، خاوندوں کے علاوہ، بھائی بیٹوں کے علاوہ کسی اور کے لیے زینت ظاہر کرنا جائز ہی نہیں ہے. جبکہ آج معاملہ بالکل الٹ ہے. گھر میں تو بالکل سادگی کے انداز سے رہیں گی، اور جو ہی گھر سے باہر نکلیں گی شاپنگ کرنے کے لیے، کسی دکاندار سے جا کے بات کرنے کے لیے، اس وقت اچھے سے اچھا کپڑا ہوگا، بہتر سے بہتر سپرے سینٹ جو ہے وہ لگایا جائے گا، اچھے سے اچھے سینڈل جوتے پہنے جائیں گے، اور پھر بازار کا رخ کیا جائے گا. اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے فرمایا تھا کہ خامدوں کو دکھاؤ. ہمیں اللہ کا حکم پسند نہیں آتا، خامدوں کو ہم نے سادگی دکھانی ہے اور اپنا بن ٹھن کے اپنا میک اپ جو ہے وہ غیر مردوں کو دکھانا ہے. تو کل قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو سزا معراج کی رات دیکھ کر آئے تھے، وہ سزا اگر ایسی عورت کو نہیں ملے گی تو پھر کون سی عورت کو وہ سزا ملے گی؟ تو اس لیے یہ میرے پیغام ہیں، یہ میرے میسج ہیں تمام ماں بہنوں سے. میں منت سماجت سے کہتا ہوں کہ ان کو صرف ایک کان سے سن کے دوسرے کان سے نکال نہیں دینا، بلکہ انہیں یاد رکھنا ہے، اپنے ذہن میں انہیں جگہ دینی ہے. عورتیں آپس میں عام طور پر بیٹھیں گی، دو سہیلیاں آپس میں اکٹھی ہوئی، یا ہمسائی ایک دو عورتیں آپس میں اکٹھی ہو گئیں، تو جب بھی دو یا تین عورتیں آپس میں اکٹھی ہوں گی تو دوسری عورتوں کی خیر نہیں. کبھی کسی کی غیبت ہے، کبھی کسی پر بہتان ہے، کبھی کسی پر الزام تراشیاں ہیں، کبھی کسی کے خلاف کوئی بات، کبھی کسی کے خلاف کوئی بات. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت عائشہ نے فرما دیا تھا کہ آقا فلاں عورت جو ہے وہ تو چھوٹی سی ہے، یعنی چھوٹے سے قد کی ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا عائشہ تمہیں سوچنا چاہیے، یہ تم نے ایسی سخت بات کی ہے کہ اگر اس کا گناہ دریا میں ڈال دیا جائے تو پورا دریا کا پانی کڑوا ہو جائے. اور ہم نے کبھی نہیں سوچا کہ ہم صرف ایک دن میں ایک مرتبہ نہیں، پتہ نہیں کتنی عورتوں کی غیبتیں کرتے ہیں. کبھی ہم نے سوچا کہ ہم نے ان سے گناہ بخشوا بھی لیا یا نہیں؟ اور غیبت تو وہ جرم ہے، آپ سنو غیبت تو وہ جرم ہے جس کے بارے میں آقا فرماتے ہیں الغیبت اشد من الزنا، غیبت زنا سے بھی زیادہ سخت ہے. اور یہ آقا کا فرمان ہے. زنا کا جرم کم ہے، غیبت کا جرم زیادہ ہے. اور ہماری محفلوں میں کون سی بیٹھک ہے، کون سی محفل ہے جس میں غیبت نہیں ہوتی؟ میں ایک روایت میں ایک واقعے میں پڑھ رہا تھا، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے زمانہ میں کہیں دور دراز ایک بستی میں ایک عورت فوت ہو گئی. اور یہ بات یاد رکھنے کی ہے، عورت فوت ہو گئی، دوسری عورت کو بلوایا گیا کہ آپ اسے غسل دے لیں. اب وہ عورت غسل دینے لگی. غسل دیتے دیتے قریب بیٹھی ہوئی عورتوں کو غسل دینے والی عورت نے کہا کہ یہ جو عورت مر گئی ہے، جس کو اب میں نہلا رہی ہوں، جسے غسل دے رہی ہوں، یہ عورت اس کے تو نعوذ باللہ فلاں مرد کے ساتھ ناجائز تعلقات تھے. بس ابھی اس نے یہ بات کی ہی تھی کہ اس کا وہ ہاتھ جو ہے اس عورت کی ران سے چمٹ گیا، اس میت عورت، مری ہوئی عورت کی ران سے چمٹ گیا. اس نے بڑا کھینچنے کی کوشش کی مگر ہاتھ تو نکلتا ہی نہیں ہے. اب لوگ بڑے پریشان ہوئے، دوسری عورتوں نے بھی زور لگوایا مگر وہ ہاتھ چھوڑتا ہی نہیں، اور ادھر ران جو ہے وہ چپکی ہوئی ہے. مجبور ہو کر تھوڑی دیر بعد میت والوں نے کہا کہ بھی جلدی نہلاؤ، ہم نے جنازہ بھی پڑھنا ہے، شام ہو رہی ہے. مگر وہ ہاتھ چھوٹے تو وہ عورت بھی اس کی جان چھوڑے. شام ہو گئی، رات ہو گئی، دوسرا دن ہو گیا، مگر وہ عورت وہی ہے، وہ اس کا ہاتھ ہی نہیں چھوٹتا.
بلاخر مولوی کو بلوایا گیا، عالم سے، ایک قریبی عالم سے پوچھا گیا، اس نے کہا جی ایک ہی حل ہے کہ یا تو اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے اور یا اس کی ران کا وہ حصہ ساتھ ساتھ کاٹ دیا جائے، اس کے علاوہ تو اور کوئی حل نہیں ہے۔ میت والوں نے کہا کہ نہیں، ہم اپنے میت کو تو داغدار نہیں ہونے دیں گے۔ عورت والوں نے کہا کہ ہم اپنی عورت کا ہاتھ بھی نہیں کاٹنے دیں گے۔ لیکن اب کیا کیا جائے، ہاتھ جو نہیں چھوٹتا۔ بلاخر چلتے چلاتے بات حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ تک پہنچی۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے، اس عورت سے پوچھا بتا، سچ سچ بتا کہ غسل کے دوران تو نے اس عورت کے متعلق کوئی بات کی تھی؟ اس عورت نے جواب دیا ہاں، میں نے اس کے متعلق کہا تھا کہ اس کے فلاں مرد کے ساتھ ناجائز تعلقات ہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرمایا تو نے دیکھا تھا؟ اس عورت نے جواب دیا نہیں۔ فرمایا تیرے پاس 4 گواہ ہیں؟ اس عورت نے جواب دیا نہیں۔ فرمایا تو نے ایک عورت پر، اور وہ بھی فوت شدہ عورت، اس پہ تو نے ناجائز غیبت کیوں لگائی ہے؟ اور پھر فوراً فوجی کو بلوایا اور اس کو کہنے لگے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہ اس عورت کو 80 کوڑے لگاؤ، جو کہ شریعت میں تہمت کی سزا ہے۔ اب 80 کوڑے لگنے شروع ہوئے اس عورت کو، 1 سے 2 10 20 30 40، حتیٰ کہ وہ 80 کوڑے سے 1 کوڑا پہلے تک بھی اس کا ہاتھ چمٹا ہوا تھا، اور جب 80 کوڑے اس پر برس گئے اس کا ہاتھ خود بخود ران سے جدا ہو گیا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں دنیا میں دکھانا چاہتے ہیں کہ زندہ پر تہمت کی بجائے کسی میت پہ بھی تہمت لگاؤ گے، کبھی کبھی اللہ ایسی سزا دیتے ہیں کہ دنیا کے لیے بھی لوگ نشانی عبرت بن جاؤ۔ آج ہم کتنے غیبتیں کر جاتے ہیں پتہ ہی نہیں ہے۔ چائے بیٹھے ہوئے چائے کی چسکی لیتے ہوئے کسی کی بات کر دی، کسی کی غیبت کر دی۔ اور غیبت کہتے کسے ہیں کہ کسی عورت کی، کسی سہیلی کی کوئی ایسی بات کرنا جو بات واقعتاً اس میں پائی جاتی ہو۔ مثال کے طور پر کوئی سہیلی ہے، وہ جھوٹ بولتی رہتی ہے، آپ اس کے متعلق اگر کہیں گے کہ وہ جھوٹی ہے، وہ تو جھوٹ بولتی رہتی ہے، تو اب یہ بات غیبت بن جائے گی، آپ کو غیبت کا جرم ہوگا۔ تو اپنی زندگی کو اس طرح کی چیزوں سے پاک صاف کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بارہا صحابہ کرام کو، صحابیات کو اس طرح کی چیزوں سے منع کیا ہے۔ میں ایک بات یہ بھی پڑھ رہا تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یہ موت جو ہے، موت جب آ جاتی ہے جس پر، تو اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اب میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، باقی لوگوں کو کیا پتا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، ایک مرتبہ اپنے گھر سے باہر نکلے، قبرستان چلے گئے۔ توجہ رہے گی، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبرستان کے درمیان جا کے کھڑے ہو گئے اور قبر والوں سے مخاطب ہو کے کہنے لگے اے قبر والوں، میں تم سے حال احوال بانٹنے کے لیے آیا ہوں، تمہیں اپنے حال سنانے آیا ہوں اور تم سے تمہارے حال سننے آیا ہوں۔ اور پھر حضرت علی المرتضیٰ نے فرمایا کہ یا اہل القبور، اے قبر والو، اموالکم قسمت، تم جو مال دنیا میں کما کے آئے تھے، جس مال کو کماتے کماتے تم نے حلال و حرام کی حدود کو بھی ختم کر دیا تھا، وہ مال وارثوں میں تقسیم کر دیا گیا ہے۔ اموالکم قسمت، تمہارے مال تقسیم کر دیے گئے۔ اور دیارکم سکنت، جو بنگلہ تم نے بنوایا تھا، جو کوٹھی تم نے بنوائی تھی، بڑا عالی شان تم نے گھر بنوایا تھا، وہ لوگوں نے اس میں رہائش اختیار کر لی۔ وازواجکم زوجت، اور جو تمہاری بیویاں تھیں انہوں نے دوسری جگہ شادی کر لی، نکاح کر لیا۔ واولادکم حرمت، تمہاری اولاد محروم کر دی گئی، آج در در کے دھکے کھا رہی ہے۔ یہ دنیا کے حالات ہیں، اور اب تم سناؤ قبر میں تمہارے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ تو دنیا تو یہ تو ایک دن اس میں ختم ہو جانا ہے۔ موت جس پر آتی ہے اس سے پوچھو کہ اب تیرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی ایک مرتبہ لوگوں نے کہا کہ جی آپ فرمائیے، آپ روزانہ مردے زندہ کرتے رہتے ہیں، کوئی پرانا مردہ زندہ کیجیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک پرانی قبر پہ تشریف لے گئے، جا کے فرمایا قم باذن اللہ، اے میت اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا۔ وہ کھڑے ہو گئے، وہ جو مردہ تھا وہ لرزتے اور کانپتے وجود کے ساتھ اپنی قبر سے کھڑا ہوا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا من انت، تم کون ہو؟ تو اس میت نے جواب دیا میں نوح علیہ السلام کا بیٹا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا تمہیں فوت ہوئے کتنا عرصہ ہو چکا ہے؟ وہ کہنے لگا کہ تقریباً 4000 سال کا عرصہ گزر چکا ہے میری موت کو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارے دور میں یہ داڑیاں سفید تو نہیں ہوتی تھی، مگر تمہاری اس داڑھی کے بال سفید کیوں ہیں؟ تو اس بندے نے جواب دیا کہ داڑھی کے بال میرے سیاہ تھے، جب آپ نے مجھے قم باذن اللہ کہا ہے تو میرے دل میں روب پیدا ہو گیا، ڈر پیدا ہوا کہ شاید کہیں قیامت نہ قائم ہو گئی ہو، اسی خوف کی وجہ سے میرے سر اور داڑھی کے سارے بال سفید ہو گئے۔
اور قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ بھی فرماتے ہیں یوم یجعل الولدان شیبا، قیامت کا دن اتنا لمبا دن ہے، اتنا خوفناک دن ہے، اتنا سخت دن ہے کہ اگر بچے کو اس دن میں لا کے کھڑا کر دیا جائے تو بچہ بوڑھا ہو جائے، اتنا سخت دن۔ دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یوم تری الناس تذہل، اے نبی وہ قیامت کا دن ایسا سخت دن ہے جس دن تو لوگوں کو دیکھے گا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، کہ دودھ پلانے والی عورت اپنے دودھ پیتے بچے کو ایک طرف پھینک دے گی، اسے اپنے دودھ پیتے بچے کا خیال نہیں ہوگا، اسے اپنا خیال ہوگا کہ آج میرا کیا بنتا ہے۔ اسی طرح آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو عورتیں امید سے ہیں انہیں اپنے بچوں کی کوئی فکر نہیں ہوگی، ہر ایک کو مرد ہو چاہے عورت اسے یہی فکر ہوگا کہ پتہ نہیں میرا کیا بنتا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا کہ ذرا کوئی قبر کی خبر بتاؤ، قبر میں کیا ہو رہا ہے، قبر کے حالات کیا ہیں؟ تو اس میت نے جواب دیا اے اللہ کے محبوب نبی، آپ مجھ سے قبر کی خبریں پوچھتے ہیں، آپ مجھ سے یہ کیوں نہیں پوچھتے کہ موت کا ذائقہ کیسا ہے؟ 4000 سال میری موت کو ہو گئے مگر اللہ کی قسم ابھی تک میری زبان کڑوی ہے۔ یہ باتیں جب ہم احادیث میں پڑھتے ہیں، واقعات میں پڑھتے ہیں تو اس وقت پڑھ لیتے ہیں، بات کچھ نہ کچھ سمجھ میں آتی ہے کچھ نہیں آتی۔ میں بلکہ اپنی ہی بات کر دوں، 2-4 دن پہلے کچھ ذرا سختی سے شدت سے بخار آ گیا، 3-4 دن مدرسے سے بھی چھٹی کرنا پڑ گئی اور بستر پہ بالکل بے سدھ پڑا رہنا پڑا بخار کی وجہ سے۔ اس کے بعد 3 دن تک نہ کھانا اچھا لگا نہ پانی اچھا لگا، منہ کا ذائقہ اتنا کڑوا۔ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یہ بات میرے دل میں واقعتاً کھٹکنے لگی کہ اگر 3 دن کے بخار کا اتنا اثر ہے کہ میٹھا پانی کڑوا لگتا ہے، خوبصورت پیارا سالن بنا ہوا ہے مگر وہ کڑوا لگتا ہے، روٹی پکی ہوئی ہے میٹھی روٹی ہے مگر وہ کڑوی لگتی ہے، اگر بخار کا اتنا اثر ہے، آپ اندازہ تو کریں کہ جو بندہ مر رہا ہوتا ہے، جس پر موت طاری ہوتی ہے، اس کے اوپر کتنا عذاب ہوتا ہے، کتنا بوجھ ہوتا ہے، وہ موت کا ذائقہ کیسے محسوس کرتا ہوگا۔ بہرحال میں آخر میں پھر تمام ماں بہنوں سے یہی کہوں گا کہ اپنے گھروں کی صفائی کرو، اپنے گھروں کی صفائی کرو۔ صفائی کرنے کا یہ مطلب نہیں کہ کوڑا کرکٹ نکال کے باہر پھینکو، بلکہ جو چیزیں جسمانی طور پر کوڑا کرکٹ والی ہیں جیسے ہم انہیں باہر پھینک دیتے ہیں، روحانی طور پر جو گندگیاں ہمارے گھروں میں ہیں، خدارا اپنے بچوں کو جہنم کی آگ میں مت ڈالیے، اپنی چھوٹی چھوٹی بیٹیوں کو جہنم کا ایندھن نہ بنائیے، اپنے گھروں سے ٹی وی VCR اس قسم کی یہ CDs فلمیں وغیرہ گانے فحش ڈرامے یہ سب کچھ اپنے گھروں سے نکالیے۔ یہ ڈائجسٹ اور یہ ناول یہ افسانے جو اخبار کے نام پر اخبار جہاں سنڈے میگزین وغیرہ یہ جتنے میگزین آتے ہیں یہ دنیاوی جس میں غلط قسم کی چیزیں ہوتی ہیں، ان سب کو اپنے گھروں سے نکالو اور اس کی جگہ قرآن پاک کو جگا دو، اس کی جگہ دعاؤں کو جگا دو، ذکر کو جگا دو، درود پاک کو جگا دو۔ اور کل قیامت کے دن کوئی یہ نہ کہے کہ علماء نے مولویوں نے ہمیں بتایا نہیں تھا۔ میں واضح طور پہ عرض کر رہا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے جس گھر میں تصویر ہوتی ہے اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ یہ تو آقا نے فرمایا ایک تصویر اگر ہو تو رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ آپ مجھے بتائیں جس گھر کے کمرے میں جس گھر کے صحن و برآمدے میں روزانہ ٹی وی اسکرین پر ہزاروں بے حیا لوگ، ہزاروں بے حیا عورتیں ٹی وی اسکرین پر ناچتے بھی ہوں، وہ شرمناک انداز میں ان کے جسم حرکت کرتے ہوئے جسم سامنے آتے ہوں، ایک تصویر سے تو رحمت کے فرشتے گھر چھوڑ جاتے ہیں، اور جہاں سینکڑوں تصویریں روزانہ گھر میں آتی ہوں، آپ مجھے بتاؤ کہ اس گھر میں رحمت کے فرشتے کہاں سے آئیں گے؟ پھر ساس اور بہو آپس میں لڑیں نہیں تو اور کیا کریں گی؟ پھر بیٹا اور باپ آپس میں ایک دوسرے کا گریبان نہیں پکڑیں گے تو اور کیا کریں گے؟ بہن بھائیوں کے درمیان محبت کی بجائے نفرت کے بیج بوئے جائیں گے، اگر نہیں ہوگے نفرت نہیں ہوگی تو اور کیا ہوگی؟ یہ سب کچھ ہم خود اپنے گھروں میں لا رہے ہیں۔ آپ گھر میں قرآن کا ماحول پیدا کریں، ذکر کا ماحول پیدا کریں، درود پاک کا ماحول پیدا کریں، پھر دیکھیں آپ کے گھر میں سکون کیسے نہیں آتا، آپ کے گھر میں امن کیسے نہیں آتا، پیار و محبت کی فضائیں آپ کے گھر میں کیسے نہیں آتی، نورانیت کی خوشگوار فضا آپ کے گھر میں کیسے پیدا نہیں ہوتی۔ 1.25 لاکھ صحابہ کرام نے زندگی گزاری، اگر قرآن پاک پر عمل کر کے ان کی زندگی بہتر سے بہتر بن سکتی ہے تو آج 14ویں صدی میں بھی اللہ کے قرآن میں وہی اثر ہے، 14ویں صدی میں بھی اللہ کے کلام پاک میں کوئی کمی نہیں واقع ہوئی۔ آپ قرآن پاک پڑھیں، سمجھیں، اس کے مطابق عمل کرنا شروع کریں، پھر دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے گھر میں 4 چاند کیسے لگاتے ہیں۔ اور جو مائیں بہنیں ہیں، مائیں بڑی عمر کی سرپرست عورتیں، ساس ہے مثال کے طور پر، ان کی ذمہ داری دوسری عورتوں سے زیادہ ہے،
وہ اپنے گھر کے اندر اگر کوئی بچی نماز نہیں پڑھے گی، چھوٹا بیٹا نماز نہیں پڑھے گا، تو جیسے اس بچے سے پوچھا جائے گا اسی طرح گھر کے بڑے سے بھی پوچھا جائے گا کہ تمہارے گھر کے اندر یہ بے نماز لوگ رہتے تھے، یہ تم نے ان لوگوں کی اصلاح کی فکر کیوں نہیں کی؟ حضرت مفتی رشید احمد رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں بڑی عجیب بات پڑھ رہا تھا۔ ایک مرتبہ ایک جگہ تشریف لے گئے تو ایک مسجد میں ایک مٹکے میں پانی رکھا ہوا تھا، ایک بندے نے وہ پانی جا کر پیا اور ایک ہی گھونٹ پی کے تھوکتے تھوکتے اس بندے کا حال برا ہو گیا۔ وہ حضرت مفتی رشید احمد رحمۃ اللہ علیہ کے پاس حاضر ہوا، حضرت گنگوئی کے پاس، عرض کرنے لگا جناب میں نے ایسے ایسے پانی پیا ہے اور اب تک میرا گلا کڑوا ہے، آپ مجھے فرمائیں کہ یہ کیا مسئلہ ہے؟ تو حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھوڑی دیر بعد مجھ سے پوچھ لینا۔ حضرت نے مراقبہ کیا، فرمانے لگے محسوس یہ ہوتا ہے کہ وہ مٹکا جس مٹی کا بنا ہوا ہے یہ مٹی ایسے بندے کی قبر سے اٹھائی گئی تھی جو بندہ بے نمازی تھا اور اس قبر میں عذاب ہو رہا تھا، اس عذاب کا اثر مٹی پر اتنا پڑ گیا ہے کہ باوجود ہے کہ وہ مٹی اتنا سفر کر کے آئی ہے پھر بھی اس میں کڑواہٹ موجود ہے۔ اگر اس مٹکے میں اس بے نمازی کے اثر کی وجہ سے اتنی کڑواہٹ آ سکتی ہے، آپ اندازہ کریں تو کہ اس بے نمازی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اور اب تو بوڑھے جو ہے نا وہ بوڑھی عورتیں ہیں، بڑے عمر کے لوگ، نوجوان ہیں، رات کو نیند کرنے سے پہلے ان کی آنکھ ٹی وی دیکھتے دیکھتے ان کی آنکھ لگے گی اور جب آنکھ کھلے گی تب بھی پہلی نظر ٹی وی پر پڑے گی۔ قیامت کے دن آخر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے آپ نے اور میں نے پیش ہونا ہے، کبھی اکیلے بیٹھ کے، تنہا بیٹھ کے۔ میں آج ہی آپ تمام ماؤں بہنوں سے کہتا ہوں، شام سونے سے پہلے بستر پر بیٹھ کر 5 منٹ کے لیے سوچ لینا چاہیے کہ میں دنیا میں جو پیدا ہوئی ہوں مجھے یہ سوچنا چاہیے میں کیا کرنے کے لیے آئی ہوں، کیا لینے کے لیے آئی ہوں، میں کیا خوبصورت کپڑے پہننے کے لیے آئی ہوں، کیا اعلیٰ سے اعلیٰ جوتے پہننے کے لیے آئی ہوں، کیا میں اس لیے آئی ہوں کہ یہاں سیر و تفریح کروں، اللہ نے دنیا میں مجھے اس لیے بھیجا ہے۔ آپ کبھی غور تو کریں کہ میری پیدائش کا مقصد کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا پیدائش کا مقصد یہی ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ مسلمان نے دنیا کا ہر کام کرنا ہے مگر جو مقصد دے کر اللہ نے اسے بھیجا ہے اس نے وہ مقصد والا کام نہیں کرنا۔ اللہ آپ کو بھی، مجھے بھی، تمام ماؤں بہنوں کو، مردوں کو، عورتوں کو، بچوں، لڑکوں، جوانوں، بوڑھوں، سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیں جس زندگی پر اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پہ راضی ہوں اور اللہ کے محبوب پیغمبر فرش پہ راضی ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔